ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا رواه الدارمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من كان له مال يبلغه حج بيت ربه وتجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت رواه في الكنز عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم رواه ابن حبان في صحيحه وروي عن أبي جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد
يدع الحج لحاجة من حوائج الدنيا إلا رأى المخلفين قبل أن تقضى تلك الحاجة يعني حجة الإسلام رواه الإصبهاني. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور بندوں کی جانب اپنے معبود کی طرف سے احکامات لاگو ہوتے ہیں. بندے کے ذمے لازم ہے کہ اپنے معبود حقیقی کی رضا مندی میں لگا رہے، رضا جوئی میں لگا رہے، ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے. یہی مقصد حیات ہے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگنا ہے، ان کی رضا حاصل کرنے والے کاموں کو اختیار کرنا ہے. جن کاموں کے اختیار کرنے سے وہ راضی ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، جن کاموں کے اختیار کرنے سے وہ ناراض ہوتے ہیں انہیں چھوڑنا ہے. یہ ہے بندگی، یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قرآن یہ تاکید کر رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو بندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگا رہے، یہ دیکھے کہ اس وقت میری جانب میرے رب کا کون سا حکم متوجہ ہے، تاکہ میں اس حکم کو پورا کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو احکامات دیے ہیں ان میں کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق اس بندے کے جسم سے ہے کہ وہ احکامات پر عمل کرنا جسم کے ذریعے ہوگا، جسم اس میں استعمال ہوگا، بدن استعمال ہوگا. اسے احکامات بدنیہ کہتے ہیں کہ انسان کا جسم ان احکامات کے پورا کرنے میں استعمال ہوگا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرنے کے لیے انسان کا جسم پورا استعمال ہوگا. یہ بدنی حکم ہے. اس حکم کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، سر سے پاؤں تک پورا جسم اس میں لگے گا. اور اب اقیم الصلاۃ حکم آ گیا، بدنی حکم. اب بدن کو استعمال کرنا ہے. کس طرح؟ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آنکھیں یہاں رکھو تو اب یہاں رکھنی ہے، اب یہاں رکھو اب یہاں رکھنی ہے، اب یہاں رکھو اب یہاں رکھنی ہے. کبھی کہا جا رہا ہے سجدے کی جگہ رکھو تو سجدے کی جگہ رکھی جا رہی ہے. کبھی کہا جا رہا ہے کہ پاؤں کے ناخن پہ رکھو تو وہاں رکھی جا رہی ہے. کبھی کہا جا رہا ہے گود پہ رکھو تو گود میں رکھی جا رہی ہے. جس جگہ حکم دیا جا رہا ہے نظریں رکھنے کا وہاں نظریں ٹکائی جا رہی ہیں. یہ بدن کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، مشق کرائی جا رہی ہے. زبان سے اس وقت یہ استعمال، یہ ادا کرو، اس وقت یہ ادا کرو. قیام کی حالت ہے تو قرات کرو، رکوع کی حالت ہے تو تسبیح پڑھو. رکوع کی حالت میں قرات نہ کرو، سجدے کی حالت میں قرات نہ کرو. سجدہ قرات کا محل نہیں ہے، رکوع سجدہ قرات کا محل نہیں ہے. کہاں کیا عمل کرنا ہے وہ سکھایا جا رہا ہے نماز. قرآن پڑھنا عبادت ہی تو ہے، مگر رکوع میں پڑھو، سجدے میں پڑھو تو منع ہے. اس حالت میں نہ پڑھو. اس حالت میں جو حکم ہے
تسبیح پڑھنے کا وہ پڑھو، دعا مانگ لو نفل کی رکوع میں، نفل کے سجدوں میں تو ٹھیک ہے، عربی کے اندر معصورہ منقولہ دعائیں، مگر تلاوت کا منع ہے، وہ قیام کی حالت میں کرو۔ تو جو حکم جہاں دیا جا رہا ہے وہاں اس کو پورا کرنا ہے۔ تو زبان سے متعلق حکم دیا تو اسے پورا کرنا ہے، یہ بدنی عبادت ہو رہی ہے۔ ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے، قیام کی حالت میں کیسے رکھنا ہے، رکوع کی حالت میں کیسے رکھنا ہے، سجدے کی حالت میں کیسے رکھنا ہے، یہ حکم دیا ہاتھ سے متعلق۔ تو اب ہاتھ کے استعمال کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ ربانی حکم کے مطابق تمہارے ہاتھ کیسے استعمال ہوں۔ پھر پاؤں بتائے کہ پاؤں قیام کی حالت میں کیسے ہوں گے، سجدے کی حالت میں کیسے ہوں گے، قعدہ کی حالت میں کس طرح پاؤں رکھے جائیں گے، دیکھیے پاؤں کا استعمال بتایا۔ تو پورا جسم استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ساری مشق کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو اطاعت ایسے ہوتی ہے رب کی، اپنی چاہت پہ نہ چلو، اپنی مرضی پہ نہ چلو، رب کی چاہت پہ چلو، رب کی مرضی پہ چلو۔ تو نماز میں یہ سکھایا جا رہا ہے، اس کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ حکم ہوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، تو روزے کا حکم آ گیا۔ اس کا تعلق بھی بدن سے ہے، اس میں بھی بدن استعمال ہو رہا ہے۔ چاہت ہو رہی ہے کہ پانی پی لوں، چاہت ہو رہی ہے کچھ کھا لوں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، نہیں رک جاؤ۔ اور غروب آفتاب ہو گیا، اب حکم ہے کھاؤ، اب تاخیر کرو گے مکروہ ہے۔ اب حکم آ گیا کھانے کا، اب کھا لو، اب تاخیر مکروہ، ناپسندیدہ۔ اور اس سے پہلے کھانا فرض روزہ ہے، اور 5 منٹ پہلے کھاتا ہے، روزہ ٹوٹ گیا، کبیرہ گناہ، جان بوجھ کر کیا ہے تو 60 روزے کفارے کے، اتنی بڑی سزا۔ کیوں حکم توڑا، کیوں صبر نہ کیا 5 منٹ مزید؟ تو یہ بدنی حکم ہیں، احکامات بدنیہ کہلاتے ہیں، کہ بعض احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے، تو بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرے احکامات کو پورا کر کے، وہ احکام جس کا تعلق بدن سے ہے۔ پھر کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، ان کو احکامات مالیہ کہتے ہیں، مالی احکام۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کس طرح ادا کرنی ہے یہ تفصیلات بتا دیں۔ کون سے مال پہ زکوٰۃ دینی ہے، کون سے مال پہ نہیں دینی، یہ ساری تفصیلات آئی۔ اب اگر ان کے مطابق عمل کرے گا تو اس نے بندگی کا اظہار کیا، ان کی خلاف ورزی کرے گا تو اس نے بندگی کی خلاف ورزی کی، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، پس پش ڈالا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، سزا ملے گی۔ پھر فرمایا ادوا زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر ادا کرو، اس کے احکامات دیے، یہ مالی حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ قربانی ادا کرو، یہ مالی حکم ہے، کہ کس پر قربانی واجب ہے، کس پر نہیں ہے، یہ تفصیلات بتائیں۔ تو احکامات کا تعلق کچھ مال سے ہے، کچھ بدن سے ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق بدن اور مال دونوں سے ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اب حج کرو جو استطاعت رکھتا ہے، جسے اللہ نے وسعت دی ہے، جس پہ حج فرض کر دیا ہے، تو اب اس میں مال بھی لگ رہا ہے، جسم بھی لگ رہا ہے۔ اور چونکہ تھوڑا مشکل حکم تھا تو اس لیے زندگی میں ایک دفعہ فرض رکھا بس۔ نماز تو روزانہ 5 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، قربانی سال میں 1 دفعہ، روزے سال میں 1 دفعہ،
مگر حج ساری زندگی میں ایک مرتبہ بس، ہر سال نہیں، ہر سال فرض نہیں کیا۔ تو حکم تھوڑا مشکل تھا تو اس میں آسانی بھی دے دی، ایسی آسانی کہ بھئی ایک سال میں ایک دفعہ کر، زندگی میں ایک دفعہ کر لو بس کافی ہے، پھر بار بار کرو تو اچھا ہے اگر وسعت ہے تو۔ اس کی تفصیلات بھی احادیث مبارکہ میں آئی، جو ابھی احادیث مبارکہ پڑھی گئیں ان سب کا تعلق حج کے حکم سے ہے۔ اور دیکھو بندے کا کام یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی رضا جوئی میں لگا رہے اور یہ دیکھے کہ میرے ذمے میرے رب کا جو حکم ہے وہ کس درجے کا ہے، فرض درجے کا ہے، واجب درجے کا ہے، سنت درجے کا ہے، تاکہ میں اسے اسی درجے کے مطابق جلد سے جلد ادا کر کے ان کی رضا حاصل کر لوں، ان کو راضی کر لوں۔ بس یہ ہے بندے کا زندگی کا مقصد کہ ہر وقت سوچتا رہے کہ کون سا حکم میری جانب متوجہ ہے، بدنی حکم ہے اسے پورا کر لوں، مالی حکم ہے اسے پورا کر لوں، جانی مالی دونوں حکم کا مرکب حکم ہے تو اسے پورا کر لوں، اور فرض درجے میں ہے تو جلد سے جلد ادائیگی کی فکر کروں، واجب درجے میں ہے تو ادا کروں، سنت درجے میں ہے تو بھی ادا کروں، کہ احکامات جو کرنے کے ہیں اسے کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، جس بھی درجے میں ہے اسے کرنا ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ جب بندے پر نماز فرض ہو جائے تو نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے، روزہ فرض ہو جائے تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو مسائل زکوٰۃ کو سیکھنا فرض ہو گیا، اور حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا۔ تو حج کی عبادت اہم ترین عبادت ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں پر ہے، بنی علیہ السلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سے ایک اہم ترین بنیاد حج ہے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ہیں، ارکان اسلام اسے کہتے ہیں۔ تو اہم ترین فرض ہے حج کا، اس کے مسائل کو سیکھنا ہے۔ اور دیکھو ایک ہیں ایام حج، یعنی جن دنوں کے اندر حج ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 6 دن ہیں جن میں حج کی عبادت کو ادا کیا جاتا ہے، انہیں ایام حج کہتے ہیں۔ اور ایک ہیں اشہر حج، حج کے مہینے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، عشرہ ذی الحجہ۔ تو یہ 3 مہینے گویا حج کے ہوئے۔ پھر ایک کہلاتا ہے زمانہ حج، یعنی جس زمانے میں قافلے حج کو روانہ ہوتے ہیں۔ عموماً پہلے زمانے میں جو قافلے جاتے تھے وہ شوال میں روانہ ہوتے تھے اور 1-1.5 مہینے میں پہنچ جاتے تھے مکہ مکرمہ، اور جو اس سے زیادہ دور علاقہ ہوتا تھا تو پھر وہ شوال سے بھی پہلے نکلتے تھے۔ تو جس وقت حجاج کا قافلہ روانہ ہونے لگے اس وقت حج کی عبادت کی فرضیت ہوتی ہے بندے پر، کہ اب وہ دیکھے کہ میرے ذمے حج فرض ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو چونکہ اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا، مہینوں پہلے قافلے نکل جاتے تھے، اور اب وہ جو زمانہ حج کا کہلاتا ہے وہ زمانہ کہلاتا ہے جب حکومت حج کے فارم جمع کر رہی ہوتی ہے، اعلان کر دے حکومت کہ بھئی فلاں تاریخ سے حج کے فارم جمع ہوں گے، تو یہ زمانہ حج ہوتا ہے۔ گویا اس زمانے میں آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنا اثاثہ ہے، اگر اس سے حج فرض ہوتا ہے تو پھر فارم بھرنا اس کے ذمے فرض ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔
اور بلا کسی عذر کے تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو اب چونکہ اس سال ہماری حکومت نے اعلان کیا کہ 15 جنوری سے حج کے فارم جمع ہوں، آج 5 جنوری ختم ہو، اور حج کے فارم جمع کروانے کے لیے ضروری کارروائیاں ہوتی ہیں کہ شناختی کارڈ بنا ہوا ہو اور جو ہے پاسپورٹ بنا ہوا ہو۔ عموماً ہمارے یہاں بہت سے سادے سودے لوگ وہ اپنی مستورات کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنواتے اور پاسپورٹ تو بلا وجہ بنواتے ہی نہیں۔ تو اب جس کا پاسپورٹ بنا ہوگا، جس کا شناختی کارڈ ہوگا، وہ تو یہ فارم بھر سکتا ہے، اور جس کے پاس یہ تیاری مکمل نہیں ہوگی تو یہ فارم نہیں بھر سکے گا، وہ فارم نہیں بھر سکے گا اور حج فرض ہوگا تو یہ گناہگار ہوگا۔ بتائیے کہ اس نے کیوں کوتاہی کی حج کی تیاری کرنے والی کاموں میں، کیوں غفلت برتی؟ دوسرے سارے کاموں میں بڑی تیزی دکھاتا ہے، اور جب حج کا معاملہ آیا تو کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بھئی پتہ نہیں تھا تو معلوم کرتے کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے چونکہ ابھی 10 دن باقی ہیں اور پھر 10 دن کا دورانیہ ہوتا ہے کہ بھئی اس دوران فارم جمع کرا دیے جائیں، تو اس لیے آج یہ نشست رکھ لی کہ چلو بھئی ہم یہ مذاکرہ کر لیں کہ ہم میں سے کس پر حج فرض ہو رہا ہے۔ جس پر حج فرض ہو رہا ہے وہ حج کی تیاری میں لگ جائے، اور جس پر حج فرض نہیں ہو رہا ہو تو وہ مطمئن رہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پہ حج فرض نہیں ہے، ورنہ مجھے بھی تیاری کرنی پڑتی۔ اور جس پر ہے وہ فکر کرے کہ بھئی جلدی جلدی کوششوں میں لگے تاکہ تاخیر نہ ہو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور حج کی فرضیت ذمے میں رہ جائے، اور حج کی فرضیت ذمے میں رہ گئی تو یہ احادیث مبارکہ جو آپ نے ابھی سنی ہے، ابھی انشاءاللہ اس کا مفہوم خلاصہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کتنی سخت وعیدیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وہ امام الانبیاء اتنے سخت الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، اتنی سخت وعیدیں سنا رہے ہیں، ایسی سخت ڈانٹ پلا رہے ہیں ان لوگوں کو جو حج کی ادائیگی میں تاخیر کر رہے ہیں بلا عذر، بلا وجہ۔ تو اب آدمی یہ کہے کہ بھئی مجھے تو علم ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا، تو یہ جو ناواقفیت ہے یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ بھئی مجھے معلوم نہیں تھا۔ بھئی معلوم نہیں تھا تو معلوم کرتے۔ ایک آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، اور اسپیڈ بریکر آیا، زیبرا کراسنگ آئی، تو یہ علامتیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہاں اسپیڈ آہستہ کرو۔ اس نے اسپیڈ آہستہ نہ کی، سامنے سارجنٹ کھڑا ہوا تھا، تو سارجنٹ اس کی گاڑی کو روکے گا، کہے گا کہ بھئی تم چالان دو اس لیے کہ تم نے گاڑی کے اسپیڈ سے چلایا۔ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کہ نہ پتہ ہو پھر بھی آپ کو تو جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ سعودی عرب میں جو روڈ پر اسپیڈ لکھی ہوتی ہے کہ بھئی اس رفتار سے گاڑی چلانی ہے، 60 کی رفتار سے، 70 کی رفتار سے، مخصوص جگہوں پر مخصوص رفتاریں متعینہ لکھا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو اسپیڈ اس لکھی ہوئی رفتار سے زیادہ کرتا ہے، 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اس نے 70 کر دی، اور اس کو پتہ نہ چلا، اور کیمرے نے فوٹو کھینچ لیا اس کا، بس تو اس کو معلوم نہیں ہے۔ مگر کیا ہوا کہ جب مہینہ گزرا تو اس کو میسج آیا کہ بھئی آپ پر اتنے کا جرمانہ ہے، وہ جمع کریں۔ بھائی پتہ نہیں تھا، پھر کیسے آ گیا جرمانہ؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے پتہ رکھنا تھا۔ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں 60 کلومیٹر چلانی چاہیے۔ تو کہا پتہ نہیں تھا پھر بھی آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ یہ اصول ہے۔ کتنے اصول ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے، ہم
غفلت کرتے ہیں تو جرمانہ آ جاتا ہے. جب جرمانہ آ جاتا ہے تو ہمیں بھرنا پڑتا ہے. ہم لاکھ ان کو دلائل دیں بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, تو بھلے پتہ نہ ہو, آپ کا جرمانہ ہوگا اور آپ پر یہ جرمانہ عائد ہے, ادا کرو. تو ایسے ہی شریعت کے احکامات سے آدمی روگردانی کرے, لا علمی اور نا واقفی میں احکامات کو پامال کرے اور کل اللہ کے دربار میں پہنچے تو کہے مجھے تو معلوم نہیں تھا. تو معلوم نہیں تھا تو حکم یہ ہے کہ معلوم کرتے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے, تمہیں علم نہیں ہے, تو اہل ذکر یعنی علماء سے جا کر پوچھو, اہل علم سے جا کے پوچھو, اہل ذکر سے جا کے پوچھو. وہ تمہیں بتائیں گے کہ بھئی اس وقت شریعت کا حکم کیا ہے. تو کیوں معلومات نہ کی؟ تو آخرت میں سخت وعیدیں ہوں گی. یہ جو احادیث مبارکہ آئیں اس میں یہ کہ سخت سزائیں ہیں آخرت ان آدمیوں, ان لوگوں کے لیے جو حج میں بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں. کوئی ان کو عذر شرعی پیش نہیں ہے, دنیاوی عذر ہے. دنیاوی عذر کی وجہ سے تاخیر کرنا یہ جائز نہیں. ہاں شرعی عذر ہے تو اس کی وجہ سے تاخیر کی گنجائش ملتی ہے. ہر آدمی علماء کے پاس جا کے اپنا مسئلہ پیش کرے کہ مجھے یہ عذر ہے, میں جا سکتا ہوں کہ نہیں. پھر اگر اس کے لیے رعایت ہوگی تو علماء بتائیں گے کہ ہاں بھئی تمہارے لیے رعایت ہے, کسی کو بتائیں گے نہیں ہے رعایت. تو بہرحال پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے. حج فرض ہوتا ہے مسلمان پر, بالغ پر, عاقل پر, اور جو استطاعت رکھتا ہو. معلوم ہوا کہ نابالغ پر حج فرض نہیں ہے. پاگل مجنون دیوانے کے پاس کتنا ہی کروڑوں کا مال ہو اس پہ حج فرض نہیں. ہاں مرد اور عورت عاقل بالغ ہیں تو اگر ان کے پاس استطاعت ہے, کیونکہ قرآن نے کہا من استطاع الیہ سبیلا, جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو. الزاد والراحلہ جس کی تفسیر اللہ کے محبوب نے فرمائی کہ توشہ اور سواری. پھر فقہاء کرام نے اس کی تفصیلات بتائیں کہ جس شخص کی ملکیت میں حج کے زمانے میں جس میں قافلے جا رہے ہوں, حج کے فارم بھرے جا رہے ہوں, جیسے آج کل کا زمانہ, اس وقت اس کے پاس حج پہ جانے کے, آنے کے, وہاں رہنے کے اور پیچھے بیوی بچوں کے نان نفقے کے خرچہ موجود ہو. جیسے آج کل تقریباً 3 لاکھ روپے حج کا خرچہ اور باقی گھر والوں کے لیے خرچہ. تو جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد 3.5 لاکھ روپے ہوں, تقریباً 3.25 لاکھ 3.5 لاکھ روپے اس کی ضرورت سے زائد ہوں, تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا. ضرورت کیا کہ بھائی اس کی رہائش سے زائد ہے, اس کے کپڑے لتوں سے زائد ہے, اس کے مال تجارت سے زائد ہے. یعنی دنیاوی ضرورتیں تو ہیں کہ بھئی یہ شادی میں خرچ کریں گے, مکان بنائیں گے تو مکان میں خرچ کریں گے, ابھی ہمارا کرائے کا مکان ہے تو ہم ذاتی مکان کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں, اس کے لیے میں نے جمع کیے ہیں کہ ذاتی گھر خریدوں گا, بہن کی شادی کرنی ہے, بیٹے کی شادی کرنی ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے, اس کے لیے میں نے یہ رقم سنبھال کے رکھی ہے. ان سب چیزوں کو آدمی ضرورت سمجھتا ہے. یہ سب دنیاوی ضرورتیں ہیں, رواجی ضرورتیں ہیں. لہٰذا ان دنوں میں اس کے پاس 3.5 لاکھ روپے ہیں, اس کی ضرورت سے زائد, تو اس پر حج فرض ہو جائے گا اور اس کو حج پہ جانا لازم اور ضروری ہوگا. اب ایک شخص ہے اس کے پاس ہے 3.5 لاکھ روپے, مگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی بھی میرے ساتھ جائے, اس کے لیے تو پھر
3 लाख रुपए और चाहिए, 6.5 लाख रुपए चाहिए। तो 3-6.5 लाख रुपए तो नहीं है। तो अब वो कहता है भाई बीवी भी साथ होनी चाहिए, और बीवी पर फर्ज है नहीं, फर्ज कीजिए। तो बीवी पे फर्ज नहीं है तो अब उसकी वजह से ताखीर करे तो ये मुनासिब नहीं। वो कहता है मेरे अब्बा ने हज नहीं किया, मैं कर लूँ, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो खा जाएगी कि माँ बाप तो हज कर रहे नहीं और ये बड़ा आ गया हज करने चला गया। तो देखिए जहाँ कुरान ने हज की फर्जियत का हुक्म दिया तो फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैत। तो हज बैतुल्लाह को बयान करने से पहले बताया कि वलिल्लाहि, कि देखो ये हज का सफ़र अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के लिए करना है। क्या मतलब? कि ये देखना है कि अगर ये अल्लाह की तरफ से तुम पर फ़र्ज़ हो रहा है तो तुम दुनियावी ये सारी बातें न देखना, ख़ानदानी, रिवाजी, मुआशरती, इन चीज़ों को न देखना कि दुनिया क्या कहेगी, मुआशरा क्या कहेगा, ख़ानदान क्या कहेगा कि माँ बाप ने हज किया नहीं, खुद चला गया। भले दुनिया कुछ कहती रहे, हम ये देखेंगे कि शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का हुक्म क्या है, हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है। तो माँ पे फ़र्ज़ नहीं है, वालिद पे फ़र्ज़ नहीं है, बीवी पे फ़र्ज़ नहीं है, और ये सोचता है कि मेरे पास 3.5 लाख रुपए तो हैं मगर मैं अकेला जाके क्या करूं, अच्छा ही नहीं लगता। तो भाई अच्छा लगे या ना लगे, अल्लाह का हुक्म है, इसे पूरा करना है। भाई तुम पे फ़र्ज़ हो गया, तुम्हारे लिए सआदत की बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ये सआदत से नवाज दिया कि तुम पे अल्लाह ने तुम्हें इतना माल दे दिया जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है। तो कितने ऐसे नौजवान हैं जो मुलाजमत करते हैं और मुलाजमत करते हैं या अपना कारोबार अलग से करते हैं, माँ बाप से हटकर। वालिद का अलग काम होता है, बेटे का अलग होता है। तो बेटा पैसे जमा करता रहता है, जमा करता रहता है। अब बेटे की शादी भी नहीं हुई, 22-25 साल उम्र है, अब 25 साल भी उम्र है, शादी हुई नहीं है। माँ बाप अलग कमाता है, ये अलग कमाता है, और बाप कहता है मुझे तेरे पैसों की ज़रूरत नहीं, तू अपने पास रख। अब उसके पास पैसे जमा हो गए 3.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए। तो अब 3 लाख रुपए इसके पास हैं तो इसकी ज़रूरत से ज़ायद है। भाई बाप ने इसको मकान दे रखा है, बाप इसको खिला रहा है, पिला रहा है, सारी ज़रूरियात इसकी पूरी कर रहा है, तो बज़ाहिर इसके पास कोई ज़ाहिरी ज़रूरत है नहीं। हाँ ये है कि अब्बा ने कहा भाई ये रख रकम शादी में काम देंगे, तो शादी का भी वक्त नहीं है बज़ाहिर। तो अब इसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया। अब दुनिया कहेगा अरे ये तो बच्चा है, माँ बाप ने तो कभी हज किया नहीं और ये जा रहा है हज पे, ये कैसे होगा? दुनिया की नज़र में ये अजीब बात है। क्यों अजीब बात है? इसलिए कि दीन के अहकामात का मुज़ाकरा नहीं है हमारे माहौल मुआशरे में। भाई बाप के पास मोटरसाइकिल नहीं है, बेटे के पास है, तो ये अजूबा नहीं लगता। बाप के पास कार नहीं है, बेटे के पास कार है, तो ये अजीब नहीं लगता। बाप के पास पुराना मोबाइल है, बेटे के पास टच मोबाइल है 40-50 हज़ार रुपये वाला, ये अजीब नहीं लगता कि कोई उसको कह रहे अब्बा के पास तो है नहीं मोबाइल, तूने इतना महंगा ले लिया। ये इसलिए अजीब नहीं लगता कि ये आम रिवाज में आ गई ये बात। तो चूंकि रिवाज में बात है तो अजीब नहीं लगता। और अगर ये कहा जाए भाई बेटे पे हज फ़र्ज़ हो गया, इसको हज पे जाना चाहिए, तो दुनिया आंखें फाड़ेगी कि अरे बाप बेटा हुआ है ये जा रहा है। तो भाई बाप के पास पुराना मोबाइल है, बेटे ने ले लिया, जब तो तुमने आंखें नहीं निकाली, जब तो किसी ने इसको ये नहीं कहा कि अरे अब्बा को दिलाओ पहले टच मोबाइल फिर तुम लेना, वहाँ किसी ने भी नहीं कहा। क्योंकि रिवाज में आई हुई बात है कि भाई बच्चे हैं, बच्चों का शौक़ है, इसने 125 मोटरसाइकिल ले ली, भाई बच्चे का शौक़ है। भाई बच्चे का शौक़ है तो अब्बा को पहले दिलाओ 125 फिर बेटा ले। कहते नहीं भाई अब्बा तो बस ऐसे ही चलते हैं। तो भाई अब्बा पे जब शरीयत ने फ़र्ज़ नहीं की तो हज फ़र्ज़ नहीं किया तो अब्बा ऐसे ही चलते रहे। तो बेटे पे फ़र्ज़ हो गया तो बेटा जल्दी से अदायगी की फ़िक्र करे और बाप खुद उसे भेजे कि बेटा तुम मेरी फ़िक्र न करो, अल्लाह मुझे देगा, मैं भी करूँगा, अभी तो तुम जाओ। माँ भी उसे कहे, बाप भी उसे कहे, मुआशरा, ख़ानदान, कबीला सब उसे कहे कि भाई तुम पे हज फ़र्ज़ है, तुम्हें जाना चाहिए।
تو ضروری ہے اگر یہ بچہ تاخیر کرے گا اور نہیں جائے گا، شرما حضوری میں رہ جائے گا، ادب اور لحاظ اور مروت میں رہ جائے گا، تو یہ ادب، یہ لحاظ، یہ مروت، یہ سب بے ادبی ہے، آخرت میں اس کی پکڑ کا ذریعہ ہے، اسے جہنم میں لے جائے گی۔ یہ ادب، یہ لحاظ، یہ مروت، یہ بے محل ہے۔ جہاں شریعت کہتی ہے کہ ادب کرو، لحاظ کرو، مروت کرو، وہاں اگر لحاظ مروت کریں گے تو وہ ادب ہوگا، اور جہاں شریعت نہیں کہتی وہاں کریں گے تو وہ بے ادبی ہے اور وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اگر اس پہ حج فرض ہے اور اس زمانے میں اس کے پاس 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے ہیں اس کی ضرورت سے زائد، تو پھر اس کو حج کی ترتیب بنانی چاہیے۔ اور عورت کے اعتبار سے کیا ہے کہ عورت کے پاس آج کے زمانے میں تقریباً 5 تولہ یا 6 تولہ سونا ہو، آج کل 56-55 ہزار روپے تولہ ہو گیا ہے سونا، تو تقریباً 6 تولہ سونا ہو، 5 تولہ سونا ہو، تو اور اس کا کوئی محرم حج پہ جا رہا ہو، شوہر جا رہا ہو، بھائی جا رہا ہو، والد جا رہا ہو، چچا جا رہا ہو، ماموں جا رہا ہو، بھانجا جا رہا ہو، بھتیجا جا رہا ہو، یہ سارے محرم رشتے ہیں، وہ حج پہ جا رہا ہے اور اس کے پاس 5 تولہ 6 تولہ سونا ہے، تو اس پر بھی حج فرض ہو جائے گا۔ اب شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جانا جائز ہے اس میں، جب عورت پہ حج فرض ہو جائے اور شوہر اجازت نہ دے تو بغیر اجازت جانا فرض ہے اس میں، اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ ہاں، شوہر کی اجازت کے بغیر عمرے پہ نہیں جا سکتے، عمرہ نفل عبادت ہے، نفل عبادت کے لیے شوہر کی اجازت لازم ہے، ضروری ہے۔ یہاں شریعت نے شوہر کے حق کو مقدم کیا کیونکہ نفلی عبادت ہے، عمرہ نفلی عبادت ہے۔ اب حال یہ ہے کہ نفلی عبادت عمرے میں ماں باپ جا رہے ہیں، بھائی بہن جا رہے ہیں، تو یہ شوہر کو ناراض کر کے جاتی ہے کہ نہیں میں تو جاؤں گی، اور جب حج فرض کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں شوہر کے بغیر کیسے جائیں، شوہر جائے گا تو ہم جائیں گے، یہاں پھر شوہر یاد آتا ہے۔ یعنی معاشرے میں اس طرح کا ڈس بیلنس ہے کہ نفلی عبادت کے لیے شوہر کو ناراض کر کے جا رہی ہے اور فرض عبادت کے لیے کہتی ہے کہ میں شوہر نہیں جا رہا تو میں کیسے جاؤں۔ تو فرض عبادت کے لیے شوہر کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نفل عبادت کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا رمضان کا فرض روزہ ہے تو شوہر منع کرے پھر بھی رکھنا ضروری ہے، اور نفل روزہ شوہر سے پوچھ کے رکھے گی، شوہر اجازت دے تو نفل روزہ عورت رکھ سکتی ہے ورنہ نہیں۔ تو بہرحال عورت پر جب فرض ہوگا جب اس کا کوئی محرم جا رہا ہو، کیونکہ محرم کی شرط ہے عورت کے لیے، اکیلی عورت نہیں جا سکتی، اور اس کے پاس 5-6 تولہ سونا ہو، اور اگر کوئی محرم نہیں جا رہا اور 10-11 تولہ سونا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ محرم کو لے کر جائے، سونا بیچے، اس لیے کہ سونا ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں بھی بیٹی کی شادیوں میں دیں گے، بچوں کی شادیوں میں کام آئے گا، یہ عرفی رواجی ضرورت تو ہے، شرعی ضرورت نہیں ہے۔ شرعی ضرورت یہ ہے کہ حج کر لو، یہ شرعی ضرورت ہے۔ تو اب اس عورت پر لازم ہے کہ اپنا سونا بیچ کر اپنے شوہر کا انتظام کرے حج کا، یا اپنے بھائی کو لے جائے، اپنے بھانجے کو لے جائے، اپنے بھتیجے کو لے جائے، اور اس کے ساتھ حج کا فریضہ جلد سے جلد ادا کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ حج کے سلسلے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر واپس کرتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے فقیر نہیں کرتا، اسے اور دیتے ہیں۔ اور ایک روایت آگے آ رہی ہے کہ جو کثرت سے حج عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دیتے ہیں، ان کے مال میں برکتیں دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض بڑے مالدار لوگ سالوں سال فیملی سمیت حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکتیں دے رہے ہیں۔ تو بہرحال عورت پر کب فرض ہوگا؟ جب اس کی ملکیت میں آج کل کے زمانے میں 10-11 تولہ سونا ہو تو محرم کو ساتھ لے کر جائے، اور اگر محرم جا رہا ہے تو 5-6 تولہ سونا ہو تو حج فرض ہو جائے گا عورت پر۔ اب تھوڑی اور تفصیل
کہ ایک شخص تاجر ہے، اس کا 10 لاکھ میں تجارت چل رہی ہے، 10 لاکھ، اور 10 لاکھ میں اتنی آمدنی ہو رہی ہے کہ گھر کا خرچ اچھے انداز سے چل رہا ہے، کسی کا کوئی قرضہ ورضہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ 3.5 لاکھ روپے اس رولنگ میں سے نکالتا ہے اپنے حج فرض کے لیے، تو اس کی رولنگ متاثر ہو جاتی ہے، اور جو آرام سے کھانا پینا ہو رہا ہے وہ سب متاثر ہو جائے گا، اور یہ قرضوں میں آ جائے گا، پریشانیوں میں آ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 10,000 کا کاروبار، 10 لاکھ کا جو اس کا کاروبار ہے، یہ اس کی ضرورت کا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے نہیں، ابھی اس پہ حج فرض نہیں ہے، ابھی نہیں ہے۔ اور دوسرا آدمی، اس کے پاس بھی 10 لاکھ کی تجارت ہے، وہ بھی 10 لاکھ کی رولنگ کر رہا ہے، مگر اس کو ایسی وسعت ہے کہ اگر وہ 3-3.5 لاکھ روپے کاروبار سے نکالتا ہے تو بظاہر اس کے کاروبار پہ زیادہ اثر نہیں آتا، اس کی رولنگ ایسی ہے کہ اسے ادھار مال بھی ملتا رہتا ہے اور کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، تو اس پر فرض ہو جائے گا۔ دیکھیے 2 آدمی ہیں، ایک کے پاس بھی 10 لاکھ کی رولنگ ہے، دوسرے کے پاس بھی 10 لاکھ کی رولنگ ہے، مگر ایک پہ فرض ہو رہا ہے، ایک پہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ایک کے پاس 3.5 لاکھ نکالنے کے بعد بھی رولنگ اتنی ہو رہی ہے کہ اس کو گھر خرچ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور دوسرے کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ تو جس کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے اس پہ شریعت حج فرض نہیں کر رہی، جس کو پریشانی لاحق نہیں ہو رہی اس پہ شریعت حج فرض کر رہی ہے کہ حج فرض ہے، اس کو لازم ہے، کرے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ اچھا، پھر اگلی بات جو اہم ترین مسئلہ ہے کہ دیکھو، ایک ہے زکوٰۃ کی فرضیت۔ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے، اس نے 1 سال زکوٰۃ نہیں دی، 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے اس کی، دوسرے سال بھی زکوٰۃ نہیں دی تو 5,000 زکوٰۃ ہو گئی، 10 سال تک اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو تقریباً 25,000 روپے اس کے زکوٰۃ کے بن گئے اس رقم پہ۔ جو 1 لاکھ روپے 10 سال سے اس کے پاس رکھے ہوئے اور 10 سال سے یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو اس پر 25,000 روپے کی زکوٰۃ لاگو ہو گئی، اور خدا کی شان کہ 10ویں سال اس کا مال چوری ہو گیا، مال چوری ہو گیا، گم ہو گیا، ضائع ہو گیا، ہلاک ہو گیا کسی بھی طرح۔ تو خرچ نہیں کیا اس نے، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، ضائع ہو گیا۔ تو جب ضائع ہو گیا تو اس پر 10 سال کی زکوٰۃ بھی ساقط ہو گئی، اس پر 25,000 روپے لاگو نہیں ہے، قرض نہیں ہے شریعت کا۔ یہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ حج کا مسئلہ اس کے برعکس ہے کہ ایک آدمی کے اوپر 10 سال پہلے حج فرض ہوا تھا۔ دیکھو آج حج کی پالیسی ہے 2018، تو 2,70,000 کی پالیسی ہے حکومت کی۔ 10 سال پیچھے چلے جائیے تو 1,30,000 روپے تھی، 1,30,000 روپے، اور اس سے پیچھے چلے جاؤ تو 80-85,000، اور اس سے پیچھے چلے جاؤ تو 40-45,000، 30 سال پیچھے چلے جاؤ تو 40-45-50,000 میں حج ہوتا تھا۔ تو جس پر ایک دفعہ حج فرض ہو جائے، فرض کیجئے آج سے 30 سال پہلے 60,000 میں حج ہوتا تھا، فرض کیجئے، اور اس کے پاس اس وقت 60,000 روپے تھے اس کی ضرورت سے زائد، یا اتنا سونا تھا کہ اس سے حج ہو سکتا تھا، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو کہ میرے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ حج بوڑھا ہو کے کریں گے، جو بوڑھے ہوں گے جب ہی ہو۔ پہلے زمانے میں یہ تصور تھا کہ بوڑھے ہو کر ہی حج ہوتا ہے، جوانی میں تھوڑی ہوتا ہے، اور بوڑھے بوڑھے لوگ ہی حج پہ جاتے تھے کیونکہ مسائل سے زیادہ واقفیت نہیں تھی۔ تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ بھئی جب ماں باپ کر لیں گے پھر میں کروں گا، بچیوں کی شادیاں وادیاں ہو جائیں پھر آرام سے حج کریں گے، سارے فریضے نمٹ جائیں پھر یہ فریضہ بھی ادا کریں گے۔ تو گویا شادی بیاہ کے فریضوں کو مقدم کرتا تھا اور حج کے فریضوں کو مؤخر کرتا تھا، سمجھتا تھا شادی بیاہ فرض ہے اور حج فرض نہیں، مؤخر ہے، تاخیر سے کر لینا صحیح ہے۔ تو اب وہ 30 سال پہلے اس پر حج فرض ہو گیا تھا ان سوچوں کی وجہ سے، اور اب اللہ کی
پناہ کے اس کا مال ہی ختم ہو گیا، اب غریب ہو گیا، اس وقت مالدار تھا، اب حالات نے پلٹا کھایا، نقصان پہ نقصان ہوئے، اور ایسا معاملہ ہو گیا کہ اب بیچارہ پریشان ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، مکان بھی کرائے کا ہو گیا، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اس پر حج کی فرضیت ساقط نہیں ہے، اس کو حج کرنا ہے، چاہے زکوٰۃ لے کے کرے، حج کرنا ہے کہ حج فرض ہو چکا ہے، ساقط نہیں ہوا۔ دیکھو 10 سال کی زکوٰۃ ساقط ہو گئی مال چوری ہونے کی صورت میں، مگر حج ایک دفعہ فرض ہو گیا تو وہ ساقط نہیں ہو رہا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ ہر سال یہ مسئلہ بتاتے ہیں تو 2-4 لوگ ضرور ایسے آتے ہیں بیچارے پریشان ہو کر، کہہ رہے بھائی اس وقت تو ہمارے پاس اتنا مال تھا، اب ہم کیا کریں؟ پھر جو فکر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے غیب سے اسباب بناتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتے ہیں، سبیلیں بناتے ہیں، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے ہم نے ساتھی دیکھے کہ فکر کی، اللہ سے مانگا، اللہ نے غیب سے ایسا انتظام کیا کہ حج بھی ہو گیا، حج کے بعد وسعت بھی آ گئی، آسانیاں بھی ہو گئی، ایسے اللہ نے کام بنا دی۔ تو یہ نہیں کہ آدمی اللہ پہ خرچ کرے اور محروم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب آدمی اللہ پہ خرچ کرے گا تو اسے خوب ملے گا۔ تو حج پہ خرچ کرنے سے آدمی کو تنگی نہیں آئے گی، اور اللہ برکت دیں گے، آسانیاں فرما دیں گے۔ تو جس شخص کے پاس اس زمانے میں فرض ہو چکا ہے، اب نہیں ہے اثاثہ، تو اب اسے فکر کرنی چاہیے، تدبیریں سوچنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیب سے انتظام کرے، علماء سے مشورہ کرے کہ کیا کروں، کیا صورت اختیار کروں۔ تو ایک یہ بات۔ پھر بہت سے لوگ جن پہ حج فرض نہیں ہوتا ان کو شوق ہوتا ہے حج کرنے کا، اور بھائی اللہ نے یہ ایسی عجیب یعنی نعمت رکھی ہے بیت اللہ کی زیارت کہ ہر دل تڑپتا ہے، ہر دل مومن تڑپتا ہے اس کی زیارت کو۔ اللہ نے طبع رکھی ہے، تو ہوتا یہ ہے، مگر چونکہ بندہ تو پابند ہو شریعت کا، اپنی چاہت کا پابند نہ ہو، تو بہت سے لوگ ان پہ حج فرض نہیں ہوتا، مگر طلب اور چاہت ایسی ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے حج کر لیں، تو وہ بیچارے زکاتیں بھی لے لیتے ہیں، زکوٰۃ لے کر حج کرتے ہیں۔ ان کے لیے حج فرض نہیں ہے، پھر زکوٰۃ لینا یہ گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر جس کو پتہ ہے کہ یہ حج کے لیے زکوٰۃ لے رہا ہے اور وہ زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ، زکوٰۃ فرض ہے اور آدمی اپنی چاہت اپنی مرضی پہ چلنے کے لیے لوگوں سے زکوٰۃ لے رہا ہے، بھائی مجھے حج کرنا ہے، اگر ہو چاہے تو بھلے زکوٰۃ سے دے دو، میری بڑی تمنا ہے، بڑی خواہش ہے، بڑی دعائیں دیتا ہے۔ بھائی جتنی دعائیں اس کو دے رہے ہو، تہجد میں اٹھ کر اپنے لیے کر لو اللہ تعالیٰ سے، اللہ غیب سے انتظام کریں گے، اللہ کے غیبی خزانے سے لو۔ مومن تو اللہ سے لینا سیکھتا ہے۔ ایک فقیر ایک بادشاہ کے پاس گئے اور دیکھا کہ بادشاہ ہاتھ پھیلائے مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا تھا بادشاہ۔ تو فقیر نے پوچھا بھائی آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہا میں مانگ رہا تھا۔ کہ کس سے مانگ رہے تھے؟ کہ اللہ سے مانگ رہا تھا۔ اچھا اللہ سے مانگ رہے تھے؟ تو کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ کہ پھر آپ کیوں آئے تھے؟ بادشاہ نے فقیر سے پوچھا۔ تو فقیر نے کہا میں مانگنے آیا تھا آپ سے، جب آپ اس سے مانگ رہے ہیں تو میں بھی اسی سے مانگوں؟ بھائی جب تمہیں اتنی بڑی حکومت چلا رہے ہو، اس کے حساب سے اللہ تمہیں دے رہا ہے، تو میری تو ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، میں اسی حساب سے مانگوں گا تو مجھے نہیں دے گا۔ بس تمہارے مانگنے نے مجھے بھی اللہ سے مانگنا سکھا دیا، مجھے اب تم سے کوئی حاجت نہیں، میں لے لوں گا انہی سے لوں گا، جو تمہیں دے رہے ہیں مجھے بھی دیں گے۔ تو بھائی اللہ سے آدمی مانگے، اور چونکہ سچی طلب ہے، سچی تڑپ ہے، تو اللہ دیں گے، مگر غیر شرعی راستے اپنانا کہ زکاتیں لے لے کر جائے یہ مناسب نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جذبہ ہے، شوق ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، مگر دیکھو جذبے اور شوق یہ ساری چیزیں شریعت کے دائرے میں ہوں، یہ شوق اور جذبے کی وجہ سے ہم شریعت کے دائرے سے پھلانگے نہیں کہ وہاں سے نکل جائیں، شریعت سے ہی نکل جائیں، تو پھر یہ خواہش نفسانی بن جائے گی، اور جو چاہت اور خواہش شریعت کے تابع ہو وہ پھر نفسانیت نہیں ہے، وہ تو شریعت کے مطابق ہے۔
تو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی میری جو چاہت ہے، طلب ہے، تڑپ ہے بیت اللہ جانے کی، حج کرنے کی، تو اس میں مجھے شریعت نے کیا رعایتیں دی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حج فرض ہو گیا، تو بیوی ہے، بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ اب تڑپ یہ ہے کہ میں چلا جاؤں حج کو۔ بھائی حج آپ پہ بھی فرض ہے، آپ کی بیوی پر بھی فرض ہے، تو آپ جلدی سے چلے جائیے، بیوی کو بعد میں حج کرا دیجئے۔ مگر آدمی سوچتا ہے پھر بعد میں کہاں سے لاؤں گا؟ بھائی ابھی کہاں سے لایا ہے؟ ابھی بھی اللہ نے دیا، بعد میں بھی اللہ دے گا۔ بیوی کو تو اس چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اب اس بچے کو چھوڑ کر جانا، گنجائش تو ہے کہ جا سکتے ہیں کہ بچہ اگر دوسری غذا پہ لگ جائے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، مگر 2 سال تک بچے کو دودھ مل جائے ماں کا تو بچے میں فطری طور پر، طبعی طور پر توانائی آتی ہے، بیماریوں سے قوت مدافعت حاصل ہوتی ہے، اور اسے 5-6 مہینے میں دودھ چھڑا دیا جائے تو بچہ طبعی طور پر کمزور ہوگا، بیماریوں کے حملے ہوتے رہیں گے۔ اب ساری زندگی کا مسئلہ ہو جائے گا بچے کے لیے۔ کیوں ہو گیا؟ ہماری خواہش کی وجہ سے، ہماری چاہت کی وجہ سے، اگرچہ اچھے راستے کی چاہت تھی۔ تو یہاں شریعت نے لچک دی تھی کہ عورت رک جائے، بچے کو دودھ پلانے کی مدت پوری کرے، پھر اللہ غیب سے انتظام کر دے تو چلی جائے، ورنہ وصیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آدمی وصیت کر دے کہ میں مر جاؤں تو میری طرف سے حج کر لینا۔ اس طرح معصوم بچوں کو چھوڑ کر چلے جانا کہ وہ بھی تڑپتے رہیں، وہاں ماں تڑپ رہی ہے اور ماں کی طبیعت اعمال میں نہیں لگ رہی، بچے کی فکر ہے اور فون پہ سارا دن بچوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اب بھائی وہاں تو ہم گئے اللہ کے لیے، اور یہ سارے سفر میں وہ آج کل نیٹ ہوتا ہے، اس پر رابطہ رہتا ہے، بچے سے باتیں کر رہی ہے، بچے کو دیکھ رہی ہے، اور بچہ ماں کو دیکھ رہا ہے، اور ساری سفر میں اسی طرح وقت گزار دیتے ہیں۔ تو دل یہاں ہے، جسم وہاں ہے۔ ہونا تو یہ تھا کہ دل وہاں ہوتا، جسم بھلے یہاں ہوتا۔ تو اگر یہ بچے کو یہاں دودھ پلاتی رہتی تو اس کا دل وہاں ہوتا کہ شوہر چلا گیا میں رہ گئی، دل وہاں ہوتا، جسم یہاں ہوتا، بتاؤ کتنی قبولیت ہوتی۔ اور اب دل یہاں ہے، جسم وہاں ہے، تو کیا قبولیت؟ اس لیے ہمیں علماء سے رابطہ کر کے اپنا سارا مسئلہ سامنے رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ نوعیت ہے، اس نوعیت میں مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ آج کل دیکھیے شادی بیاہ پر کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ لڑکی والے دعوت کر رہے ہیں، لڑکے والے دعوت کر رہے ہیں، ایک دعوت میں 6-7 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے، اور 7 لاکھ روپے میں میاں بیوی دولہا دلہن دونوں کا حج ہو سکتا ہے۔ اب ایک صاحب کو ہم نے کہا بھئی ان کی تازی شادی ہوئی تھی، ہم نے کہا بھئی اب تم جلدی سے حج پہ چلے جاؤ، میاں بیوی دونوں دولہا دلہن۔ تو کہنے لگا ارے بھائی وسعت تو ہے، مگر بھئی دنیا کیا کہے گی کہ ابھی 10-12 لاکھ روپے شادی پہ خرچ کیے، ابھی 7-8 لاکھ روپے حج پہ کرے، بھئی دنیا کی نظروں میں آدمی آ جاتا ہے۔ تو لئے بعد میں کر لیں گے۔ دنیا کی نظروں سے بچنے کے لیے شادی کا خرچہ کم نہیں کیا، اور دنیا کی نظروں سے بچنے کے لیے حج کو مؤخر کیا۔ یہ سوچ ہے مسلمان۔ پھر بچے ہو گئے، اب جانا چاہتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے نہیں جاتے کہ بھئی بچے ہو گئے کیسے جائیں۔ اب جانا چاہ رہے ہیں، اب رکاوٹ آ گئی، پہلے رکاوٹ نہیں تھی تو خود اپنی رکاوٹ گھڑ لی۔ بھائی یہ سوچ تو یہاں اس وقت بھی کرنی چاہیے کہ بھئی میں 10-12 لاکھ روپے خرچ کر دوں گا شادی پہ تو دنیا کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ تو یہاں دنیا کی نظروں میں آنا ہی مقصود تھا کہ نہیں، دنیا کو دکھانا ہے کہ میں ایسے شادی کر سکتا ہوں۔ تو کتنی شادیوں میں 7-8 لاکھ روپے لڑکی والا خرچ کر رہا ہے صرف کھانے پہ، دوسرے اخراجات تو الگ ہیں، اور 7-8 لاکھ روپے لڑکے والا خرچ کر رہا ہے۔ اور کسی کو بھی اس بات کی ہمت جرت نہیں ہوتی کہ بھئی میں یہ خرچ بچا کے بچوں کو حج پہ بھیج دوں، حج پہ بھلے تاخیر ہو جائے۔ اب بچی کے پاس سونا ہے، اتنا سونا ہے کہ اس پہ حج فرض ہو رہا ہے، اب اس کے حج کی تاخیر مسلسل ہو رہی ہے، گناہگار ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ شادی پہ اتنا خرچہ کر دیا، بعض اوقات قرضہ لے کر بھی خرچہ کر دیا۔ تو بھائی عمومی فضا ایسی بنانی چاہیے کہ سارے خاندان والے زور دیں کہ بھئی اتنا خرچہ آپ لوگ ان شادیوں پہ نہ کرو، بلکہ یہ شادیوں کا خرچہ بچا کے دونوں دولہا دلہن کو حج پہ بھیج دو۔
تاکہ ان کا فریضہ ادا ہو جائے۔ تو یہ ایک ضروری بات ہے کہ بھئی ہر آدمی فکر کرے کہ ہر مسلمان اپنا یہ حج کا فریضہ ادا کرنے کی پوری فکر کرے۔ اور دیکھو بھئی، جس پر حج فرض ہو آج کے زمانے میں اور کسی وجہ سے وہ حج پہ نہیں جا سک رہا بیچارہ، کسی وجہ سے نہیں جا پا رہا، تو فوراً وصیت لکھ دے اور وصیت کر دے کہ بھئی اگر میں مر جاؤں تو میری طرف سے حج کرا دیا جائے۔ اس میں تھوڑی سی بھی تاخیر نہ کرے۔ ایسے حسرت بھرے قصے ہمارے سامنے آئے، آنکھوں کے سامنے، کہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم وصیت کر دو، تو کہ وصیت کی کیا ضرورت ہے، الحمدللہ صحت ہے، سب کچھ ہے، اگلے سال پکا ارادہ ہے جانے کا حج پہ، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو ہم کہہ رہے بھائی مہربانی کر کے ہمیں کان میں کہہ دو کہ کیا ضرورت ہے کہنے کی، جانا ہے ہمیں بس۔ اور خدا کی شان چند مہینوں میں مر گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے، پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، ارادہ بھی ہے، مگر وصیت اس وقت کا حکم تھا کہ بھئی کا آدمی جس پہ حج فرض ہو جائے فوراً وصیت کر دے کہ بھئی میں مر جاؤں تو میری طرف سے حج کر لیا جائے، تاکہ پھر وارثوں پر فرض ہوگا کہ اس کی طرف سے حج کریں۔ وارث نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور وصیت نہیں کی اور ویسے ہی مر گیا تو پھر اگر وارث کر دیں تو فقہ نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا حج ادا ہو جائے، انشاءاللہ، اللہ کی مشیت پر ہے۔ اور اللہ پکڑ کر لیں تو پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی جو تمہیں کہا گیا تھا کہ وصیت کرنا تو یہ کیوں نہیں کی، تو سخت پکڑ ہو جائے گی۔ تو اس لیے جس پہ حج فرض ہو وہ کم از کم وصیت تو ضرور کر دے۔ کسی عارض کی وجہ سے نہیں جا پا رہا، چاہے خاندانی رواج کی وجہ سے، کسی وجہ سے، ماں باپ نے حج نہیں کیا تو خود نہیں جا رہا، پہلے تو درجے میں تو جانا چاہیے۔ الحمدللہ کئی ایسے نوجوان ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے حج کیا، مسائل سے واقف ہوئے، ماں باپ کو مطمئن کیا، اللہ کا شکر ہے ایمان سب کے دلوں میں ہے، تو ماں باپ تھوڑی دیر کے بعد اجازت دے دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم پہ فرض کر لو، بعد میں ہم کر لیں گے۔ تو یہ نہیں کہ ماں باپ منع کرتے، وہ تو ہماری جھجک ہے کہ ہم ہمت نہیں کرتے۔ تو اس لیے بھئی اب چونکہ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، آدمی اپنے پاسپورٹ، اپنے شناختی کارڈ وغیرہ کے مراحل پورے کر لے، پھر جیسے ہی حج کے فارم جمع ہو فارم جمع کرا لے، اس کے بعد مقدر نام آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نام نہ آئے تو اگلے سال کو سوچے، اور اللہ نے وسعت دی ہے تو پرائیویٹ چلا جائے، مہنگا ہوتا ہے مگر ہو جاتا ہے، نہیں ہے وسعت تو اگلے سال کا انتظار کرے، اللہ سے مانگتا رہے، وصیت لکھ کے رکھے، وصیت ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ چند مختصر باتیں تھیں۔ یہاں حدیث پاک میں آیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں فلیتعجل، حکم دے رہے ہیں کہ چاہیے کہ جلدی کرو، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو ہمارے نبی کہیں کہ جلدی کرو اور ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو آرام سے کریں گے، بعد میں کریں گے، تو ہم تو نبی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اپنے آقا کے حکم کی خلاف ورزی کرے بندہ تو کیسے کام چلے گا؟ اس لیے بلا وجہ تاخیر نہ کرے، فلیتعجل، چاہیے کہ جلدی کرے، تو جلد سے جلد اپنے فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرے تاکہ اپنے آقا کے اس حکم پر عمل ہو جائے۔ ہمیں تو اپنے نبی کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں فلیتعجل، جلدی کرو، تو ہمیں جلدی کرنی ہے، جلد سے جلد فریضہ ادا کریں۔ پھر اگلی روایت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ملک زادن و راحلہ، جو شخص توشے کا مالک ہو اور سواری کا مالک ہو، جو تبلغہ الی بیت اللہ، کہ اس توشے اور سواری سے وہ بیت اللہ تک جا سکتا ہے، یعنی وہی آج کے زمانے میں 2,70,000 3 لاکھ، تو ولم یحج، اس کے پاس توشہ ہے، سواری ہے، خرچہ ہے، فلم یحج، پھر وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، بس کوئی حرج نہیں کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ رحمت للعالمین اتنا سخت حکم دے رہے ہیں، جو یہود و نصاروں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں کہ جلدی سے مسلمان ہو جائیں، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، وہ اپنوں کو یہ فرما رہے ہیں، اپنوں کو اپنے سینے سے دور کر رہے ہیں۔
اتنا ناراض ہو رہے ہیں کہ حج فرض ہے پھر حج نہیں کرتا. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں چاہے یہودی ہو کے مرے نصرانی ہو کے مرے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. یہود و نصارہ کی فکر کرنے والا نبی ایمان والے کی اس غفلت، اس کوتاہی، اس لاپرواہی سے ایسے ناراض ہیں کہ فرماتے ہیں پھر وہ ہمارا نہیں ہے، دور ہے ہم سے، چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. نبی جو دوسروں کی فکر کر رہے ہیں کہ ان کو جنت میں لے جائے، وہ اپنوں سے اتنے ناراض ہو رہے ہیں. کیوں؟ اپنا غلطی ایسی کر رہا ہے، غفلت ایسی کر رہا ہے، لاپرواہی ایسی کر رہا ہے. تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ تنبیہ فرماتے ہیں. تو یہ بھی شفقت کا ایک انداز ہے ہمارے نبی کی شفقت کا، کہ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کریں تاکہ جلدی سے یہ بھئی باپ بیٹے سے تھوڑی سی ناراضگی ظاہر کرتا ہے، وہ بھی باپ کی شفقت ہی کا ایک پرتو ہوتا ہے کہ جلدی سے بیٹا صحیح کام پر آ جائے، پھر اسے سینے سے لگاتا ہے. تو جب اللہ کے نبی کی اس تنبیہ پر مومن عمل کریں گے، جلدی سے حج کر لیں گے، حضور کتنے خوش ہوں گے. تو اس لیے جس پہ حج فرض ہو جلدی سے حج کرے. اگلی روایت کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یمنع من الحج حاجت ظاہرہ او سلطان جائر، کہ جس شخص کو حج کرنے سے کسی ظاہری حاجت نے نہیں روکا، کسی ظالم بادشاہ نے نہیں روکا، یا کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے نہیں رکا، اور یعنی کوئی مرض بھی نہیں تھا، کوئی بادشاہ کی طرف سے بھی رکاوٹ نہیں تھی، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، فماتا فلم یحج، مر گیا اس حال میں کہ حج نہیں کیا، فلیمت ان شاء یہودیا او و ان شاء نصرانیہ، اسے چاہیے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یہ حدیث میں بھی سخت تنبیہ ہے. یہ دارمی مسند دارمی کی روایت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو ومن کفر، جو کفر کرے، یعنی حج نہ کرنے کو کفر سے تعبیر کر دی. حالانکہ حج نہ کرنا کفر نہیں ہے، مگر تنبیہ اتنی ہے. تو اسی کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ حج فرض ہو کر بلا وجہ حج نہیں کرتے، تو جب قیامت میں اٹھیں گے تو ان کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کافر. اور بتاؤ سارے اہل محشر کہیں گے ارے یہ تو ہمارا ساتھی تھا، اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہے. بتاؤ کیسی رسوائی، کیسی شرمندگی ہوگی. کس وجہ سے؟ کوئی دنیاوی وجہ سے آدمی حج کو تاخیر کر دیتا ہے، اتنا خرچہ شادیوں میں کرتا ہے، حج پہ لگانے میں جھجکتا ہے. تو کتنی سخت ڈانٹ آ رہی ہے کہ ومن کفر، جو کفر اختیار کرے یعنی حج نہ کرے، اس کو کفر سے تعبیر کیا. اور روایت میں آ گیا کہ اس کی پیشانی پر قیامت کے دن کافر لکھا ہوگا. کتنی سخت ڈانٹ ہے. اس لیے بھائی فکر کرنی ہے، جس پر حج فرض ہو جلد سے جلد ادائیگی کی فکر کرے، بلا وجہ تاخیر نہ کرے. اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ حج نہ کرے، تو جب موت کا وقت آئے گا تو وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جلدی سے حج کر کے پھر واپس آ جاؤں. وہاں ایسی شدت اور ہولناکی دیکھے گا حج نہ کرنے والوں پر جو سزا ہوگی، تو کہے گا یا اللہ دنیا میں جلدی سے مجھے بھیج دے، حج کر کے آ جاؤں. پھر کہاں موقع ہوگا. اور اگلی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ نفلی حج کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کہ جس بندے کو میں نے صحت دی صححت لہ جسمہ، جس بندے کے جسم کو میں نے صحت دی، اللہ فرما رہے ہیں، ووسعت علیہ فی المعیشت، اور میں نے اس کی معیشت میں وسعت دی، یعنی اسے مال کی فراوانی دی اور جسم کو صحت دی، فمضى علیہ خمسۃ اعوام، اور اس پر 5 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، لم یفد، وہ میرے دربار میں بیت اللہ میں نہ آیا. 5 سال گزر گئے اور بیت اللہ نہ آیا، الیہ میری طرف نہ آیا، لمحروم، وہ بڑا محروم آدمی، بڑا محروم. دیکھیے تو علماء نے لکھا ہے
کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، صراحت سے بتا دیا. اگر وہ حدیث نہ ہوتی تو پھر اس حدیث کی وجہ سے ہر 5 سال میں ایک دفعہ حج فرض ہو جاتا مالدار پر. مگر چونکہ حدیث میں صراحتاً آ چکا کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، تو اس لیے اس کو محمول کریں گے استحباب پر، افضلیت پر، کہ بہتر ہے اس مالدار کے لیے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے کہ 5 سال میں ایک دفعہ حج ضرور کرے. اگلی روایت حضرت ابو جعفر محمد ابن علی اپنے والد سے و اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کو چھوڑ دیا، یدع الحج لحاجت من حوائج الدنیا، دنیا کی ضرورتوں میں سے کسی ضرورت کی وجہ سے، کہ بھئی مجھے مکان بنانا ہے، بھئی میری بیٹی کی شادی ہے، بھئی یہ ہے وہ ہے، دنیاوی حاجت کی وجہ سے حج کو چھوڑ دیا، تو کیا کرے گا؟ رأى المخلفین قبل ان تقضى تلك الحاجہ، کہ لوگ حج کر کے آ جائیں گے اور اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی. بتاؤ، حاجتیں پوری کرنا تو رب کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اگر حج کو چھوڑ کے دنیاوی حاجتوں میں لگے گا تو دیکھے گا کہ حج والے حج کر کے آ گئے اور یہ اپنی حاجت بھی پوری کرتا ہوا نہ دیکھ سکا، یعنی اس کی حاجت پوری نہ ہوئی. تو کتنی سخت و ڈانٹ ہے. تو اس لیے آدمی ان یعنی دنیاوی اخراجات پر نگاہ نہ کرے، شادی بیاہ کے معاملات کو ہلکا کر دے، سادگی سے کر لے اور حج کی فکر کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ سارے صغیرہ سارے کبیرہ ہمارے معاف فرما دیجیے. کوئی گناہ ہمارا ہمارے کھاتے میں باقی نہ رکھیے، مہربانی فرما دیجیے. یا اللہ آپ کے احکامات کو کما حقہ پورا کرنا ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے، ہماری تقدیر میں لکھ دیجیے. ہمیں اپنا عبد کامل بنا لیجیے، کامل بندگی ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جن جن پر حج فرض ہے ان کے لیے ادائیگی کی صورتیں شکلیں غیب سے پیدا فرما دیجیے. سب کے لیے حج کی ادائیگی آسان فرما دیجیے. ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دیجیے. ہر سال کی میدان عرفات کی مقبول مبرور حاضری یا اللہ مقدر فرما دیجیے، محروم نہ فرمائیے. یا اللہ محروم نہ فرمائیے. یا اللہ جن جن کے ارادے ہیں حج پہ جانے کے ان کے لیے مقدر فرما دیجیے، ان کے لیے آسان فرما دیجیے. جن کے اسباب نہیں بن پا رہے ان کے لیے غیب سے انتظام فرما دیجیے. سب کے لیے بار بار کی حاضری مقدر فرما دیجیے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. قدم قدم پر اپنی حفاظت نصیب فرما دیجیے، قدم قدم پر اپنی تربیت نصیب فرما دیجیے. ہم پر اپنا فضل و کرم فرما دیجیے. کامل عافیت دیجیے، کامل سلامتی دیجیے. ناگہانیوں سے بچا لیجیے، پریشانیوں سے بچا لیجیے، بیماریوں سے بچا لیجیے، الجھنوں سے بچا لیجیے. ہر قسم کی عافیت سلامتی ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ نمازوں میں دھیان نصیب فرما دیجیے، خشوع خضوع والی نمازیں نصیب فرما دیجیے، دھیان والا ذکر نصیب فرما دیجیے، انابت والی دعائیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ محروم نہ فرمائیے. اپنے نام پاک کی حلاوت اور مٹھاس ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنے پاک نام کی برکتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے. قرآن پاک کی تلاوت میں ہمارا دل لگا دیجیے. قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں انسیت اور لگاو عطا فرما دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، انوار کی بارشیں فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ ہر لمحے ہماری زبان درود شریف سے تر و تازہ رہے، ایسی ہمیں کیفیات دے دیجیے، ایسی ہمیں توجہ عطا فرما دیجیے. اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ گزشتہ دنوں ہمارے بھائی سیف الدین صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا. ہمارے درس میں بھی آتے تھے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کی بال بال مغفرت فرما دیجیے, ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے. اے اللہ ان کی اولاد کو ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے. یا اللہ اپنے فضل سے ان پر رحمتیں برسا دیجیے. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.